کہ تم چپ چاپ مان لو، تمہاری بات ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، زندہ ہے، زندہ، ختم۔ اللہ کو ہم نے آج تک دیکھا نہیں، جنت کو آج تک ہم نے دیکھا نہیں، نہ جہنم کو دیکھا، نہ جہنم کے عذاب کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ یوم آخرت کو دیکھا۔ اللہ کی ایسی بے شمار چیزیں جن پر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت آدم کو بھی نہیں دیکھا، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبی رسول آئے، دیکھا کسی کو نہیں، مگر مانتے سب کو ہیں۔ جب تم دیکھے نہیں پھر مان رہے ہو، کیوں مان رہے ہو؟ یا اللہ تیرے بھیجے ہوئے رسول نے کہا مانو، مان رہے ہیں۔ جب میرے رسول کے کہنے پر تم جنت پر ایمان لاتے ہو، جہنم پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، بائے دیگر زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہو، قیامت پر ایمان لاتے ہو، حساب و کتاب پر ایمان لاتے ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ پچھلے سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہو، اپنے نبی پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر ان تمام پر ایمان رکھتے ہو، رسول کے کہنے پر ایمان لاتے ہو، میری بات پر ڈاؤٹ کرتے ہو۔ میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، اپنے شعور پہ مت جانا، اپنی نگاہوں پہ مت جانا۔ اچھا ٹھہرو، ایک بات سنو، تم نے دیکھا ہوگا ایک سوال آتا ہے کبھی کبھی، ہم اپنے بچوں سے پیار سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ مرغی پہلے ہے کہ انڈا پہلے ہے؟ کلاس میں کبھی کبھی پوچھتے ہیں بڑا مزہ لینے کے لیے، انڈا پہلے ہے کہ مرغی پہلے ہے؟ آپ بھی سوچ میں پڑتے ہوں گے، سبقوں میں جو بات آتی ہے یہاں کیوں بیان کی جا رہی ہے، سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا۔ سوچو آپ، انڈا پہلے کہ مرغی پہلے؟ اچھا سوچ کے آئندہ جمع جواب دیتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں انڈے سے چوزا نکلتا ہے، کیا یہ بھی نہیں جانتے؟ ارے کچھ بولنا پڑے گا بھائی، انڈے سے چوزا نکلتا ہے، جہاں انڈے سے چوزا نکلتا ہے پھر چوزا جا کے مرغی بنتی ہے، پھر مرغی سے انڈا نکلتا، ٹھیک ہے، اتنا تو آپ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ مرغی سے مرغی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ انسان کی زندگی مرد عورت کے وجود سے ایک شکم مادر سے نکلنے والا بچہ بچی وہ انڈا بن کے نہیں آتا، بچہ بچی بن کر آتا ہے۔ ایسا مرغا مرغی میں ان کے ملاپ کے بعد انڈا نکلتا ہے، بچہ نہیں نکلتا، انڈا ہے۔ اب اسی انڈے پر تھوڑا سا آگے چلو، اس انڈے سے بچہ کب نکلتا ہے؟ جی ایک کھڑک مرغی ہوتی ہے، اس کے پیٹ کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے، وہ مرغی ہوتی ہو، وہ کوئی مشین نہیں ہوتی، بعد میں فارم وغیرہ نکلے ہیں، بات کی بات ہو۔ ابھی مرغی کی مثال لے لو، مرغی ہے جس کے نیچے اس کے پروں کے نیچے انڈے رکھ دیے گئے، چند دن بیٹھ رہی ہو، اس کے بعد دھیرے 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 اسی انڈے کے اندر سے چوزا نکلتا ہے۔ ابھی اگر ہم اس کے پیر یا پیٹ یا پر کے نیچے انڈا رکھنے سے پہلے اگر ہم پھوڑ دیں اس کو، بچہ نہیں، اس کے اندر زردی ہے، ایک مخصوص حصہ ہے، وہ ایک خول ہے، اس کے اندر ایک مادہ ہے، مگر اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بچہ تو نہیں ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ابھی اگر ہم نے انڈا پھوڑا تو اس کے اندر بچہ نہیں ہے، تو بچہ ہے نہیں، انڈے کو کوئی سوراخ ہے نہیں، گھسا نہیں، انڈا تو اتنا محفوظ ہوتا کہ ہم سوئی لے کر چبھونا بھی چاہیں گے تو کوئی اتنی باریک سوراخ بھی نہیں ہے۔ جب ہے نہیں، کوئی باہر سے اندر گئی نہیں چیز، آکسیجن اندر گیا نہیں، ہوا اندر گئی نہیں، چونچ اندر گئی نہیں، پر اندر گیا نہیں، بچہ اندر گیا نہیں، چوزا اندر گیا نہیں، تو پھر چند دنوں کے بعد اس کے اندر سے چوزا نکلا کیسے؟ توجہ نہیں ہے شاید، ہم نے دیکھا کبھی بھی اس کے اندر کوئی چیز باہر سے اندر جاتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئی۔ اللہ اس کے اندر چوزا کیسے؟ کہا یہ میری قدرت ہے، میری اپنی قدرت کاملہ سے تم اس کو قیامت تک چاہو تو مشاہدہ کرو، عالم غیر عالم کی ضرورت نہیں، اس میں آنکھوں سے دیکھو، اور تم شعور کی بات کرتے ہو، دیکھ کر بات کرتے ہو، دیکھو دیکھتے بیٹھو، روزانہ دیکھتے بیٹھو مرغی کو، مرغی کے نیچے جو پر ہے، پر کے نیچے جو انڈے ہیں، انڈوں کو، مرغی کو، پروں کو دیکھتے بیٹھو، کب میں نے اس کے اندر پر داخل کیے، کب میں نے اس کے اندر ہوا داخل کیا، کب میں نے اس کے اندر چوزا بنایا، اور کب میں نے اس سے باہر نکالا تو چوں چوں بولتی رہا، گیا کب، باہر نکلا بعد میں۔ سوچو تم دیکھ کر ایمان لاتے ہو نا، دیکھو نا، پھر دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے رات دن، اگر تم کو یہی ماننا پڑے گا میرے مالک ہماری عقل سے بالا تیری قدرت ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری آنکھیں کہہ دے اندر کوئی چیز گئی نہیں، مگر تو اس پر قادر ہے، انڈے میں یہ شاندار مخلوق پیدا کرنے پر اور اندر رکھنے پر بھی قادر ہے۔ ہمارا شعور، ہمارا دماغ، ہماری عقل کہہ رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، مگر دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھنے سے پہلے بھی اب مان رہے ہیں۔ جب انڈے میں اللہ کی قدرت سے چوزا پیدا ہو سکتا ہے، جاندار مخلوق پیدا ہو سکتی ہے، انڈے میں کوئی سانس جاتی نہیں، ہوا جاتی نہیں، اللہ اس کے اندر زندگی دینے پر قادر ہے، ایک وجود دینے پر قادر ہے، وہ اگر مکمل وجود کو قبر میں زندہ رکھنے پر قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم یہ ظاہری شعور اور ادراک کی روشنی میں فیصلہ مت کرنا کہ یہ مردہ ہے بلکہ یہ زندہ ہے۔ ہماری عقل چھوٹی، اللہ کی قدرت کاملہ بڑی کے الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو میں بڑی بولوں گا نا، چھوٹے الفاظ سے میں نے، اللہ کی قدرت کاملہ لامحدود، ہم حد بندی نہیں کر سکتے، ہماری عقل ناقص سے چھوٹی ہے۔ اللہ کی قدرت کامل ہے، کامل کے ہم الفاظ نہیں لا سکتے، اس کی حد بندی چوڑائی کتنی ہوگی،
بڑی اس کی وسیع قدرت ہے اس کی. میں ایک مثال دوں. ہمارے شہر ریچور میں ایک ایسی مسجد بنی, اس کا افتتاح عمل میں آیا. کمال یہ صاحب, اس کا پہلا جمعہ 1 سال پڑھا گیا, دوسرا جمعہ دوسرے سال پڑھا گیا. آپ سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی بات آپ کسی کو بولو, ارے آپ ایک ہی باتیں کرنا, عقل سے بات کرنا, 1 سال کے بعد جمعہ پڑھے ہوگا. بات یہ صحیح ہے, میں جو بول رہا ہوں میرے الفاظ سنو. ہمارے شہر ریچور میں ایک ایسی مسجد بنی جس کا افتتاح ہو گیا. اس کا پہلا جمعہ الگ سال سن 1444 ہجری میں پڑھا گیا. پھر اس کے بعد جو دوسرا جمعہ ہے سن 1445 ہجری میں پڑھا گیا. بات صحیح ہے؟ کیسی بات کر دیا, عقل میں نہیں آتی. 1 سال کیا پیسہ ہو گیا, جتنے مہینے کیا لاک ڈاؤن پڑ گیا تھا, کیا مسجد کو بند کر دیا گیا تھا, کیا امام نہیں تھا, خطیب نہیں تھا, متولی نہیں تھا, مسجد کے مصلی نہیں تھے, وہ کیا ہے آخر؟ وہ شہر ریچور میں آخر وہ کون سی مسجد ہے دنیا میں؟ بولے تو سوچیں گے ہم, ایسی کون سی مسجد ہوگی؟ ایک معمہ پہلی بنا دیا گیا ہے. ایسی کوئی مسجد شہر ریچور کی جی ہے کہاں کی ہو, کسی مسجد کا نام ہو؟ تو آپ اسی مسجد کو اتنی سی بات کو سمجھنے کے لیے, وہ بھی پچھلے جمعہ یہاں پر آئے تھے, یہ جمعہ بھی ہے اس لیے سمجھ رہے ہیں آپ, مگر سامنے والے کو جب یہ بات بولیں گے نہیں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا, ایسی کوئی مسجد نہیں ہو سکتی, میں دنیا میں رہتا ہوں, انڈیا میں رہتا ہوں, ریچور میں رہتا ہوں, لاک ڈاؤن میں نہیں پڑھا, ایسی کوئی ظاہر طور پر رکاوٹ بھی نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا؟ 1 سال میں جو ایک نماز پڑھی گئی جمعہ کی, پھر دوسرے سال جمعہ کی نماز پڑھی جائے, ایسا کہیں نہیں ہو سکتا. وہ نہیں مانے گا, کیوں؟ عقل میں نہیں آ رہی. تو بندے کے دماغ میں بات نہیں آ سکتی, تو خالق کی بات جلدی سے بندے کے دماغ میں کیسے آئے گی؟ اور وہ مسجد یہی مسجد ہے. آپ پریشان ہو, آپ کو کہاں مسجد؟ سن 1444 ہجری کا آخری جمعہ, یہ بھی عجیب اتفاق, اس کا اختتامی جمعہ مسجد کا افتتاحی جمعہ. اب یہ ایک الگ بات ہے, میری خوش نصیبی سال کے آخری جمعہ میں بھی مجھے, سال کے پہلے جمعہ میں بھی مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا. یہ ایک الگ بات ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, ایک بات ہے بندہ بندے کی بات کو سمجھنے کے لیے عقل لگایا, اسے پہلے سے کچھ معلوم تھا اس لیے سمجھ گیا, ورنہ دوسرا آدمی رہے گا اس بات کو سمجھ نہیں پائے گا, ایسا کیسے ہو سکتا بولے گا. ایسے ہی بندوں کا شعور اتنا بلند نہیں, بندہ بندے کی بات کو بھی کبھی جلدی سمجھ نہیں پاتا. تو اے بندو, خدا کی بات کو سمجھو نہ سمجھو مانو برابر, کیونکہ یہ بندے کی بات نہیں, خدا کی بات ہے, خالق کی بات ہے, مالک کی بات ہے, رازق کی بات ہے. جب وہ بیان کرتا ہے تو ہمارا سوائے ایمان کے کچھ بھی نہیں. وہ بندہ نہیں جو اپنی عقل پر ایمان لائے, خدا کی قدرت پر ایمان نہ لائے. اور اگر اللہ کی قدرت کو چھوڑ کر بندہ اپنی عقل کے مطابق ایمان لاتا ہے تو پھر وہ عقل پر ایمان لا رہا, خدا پر ایمان نہیں لا رہا. اس کی عقل مانتی ہے ہو ہاں ایمان لا, اس کی عقل اگر انکار کرتی ہے وہ انکار کر رہا, تو پھر وہ عقل پر ایمان لایا, خدا پر ایمان نہیں لایا. ایمان کا مطلب ہی ہے یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لاؤ. سمجھ میں آئے تو بھی مانو, سمجھ میں نہ آئے تب بھی رب کی بات مانو, یہی بندگی ہے. الحمدللہ ہم سب مومن ہیں, ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے کلام کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کہتا ہے بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, اور تمہیں اس کا شعور نہیں, تمہیں اس کی خبر نہیں. یہ خبر نہیں کہنے والا بلکہ خبر دینے والا علیم و خبیر ہے. الحی القیوم ہے وہ خدا جو زندہ ہے, ہمیشہ زندہ تھا, ہمیشہ زندہ رہے گا. ایسے زندہ خدا نے ان اللہ والوں کو, ان شہیدوں کو زندہ کہا ہے. اب جو ان کو زندہ نہ مانے وہ دنیا میں تو دکھنے میں زندہ ہے مگر حقیقت میں ایمان کا مردہ ہے. جو قرآن کو نہ مانے وہ کہاں سے زندہ ہو سکتا ہے, وہ تو مردہ ہو جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا, اللہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں بہت سارے زندہ بھی ہیں, بہت سارے مردہ بھی ہیں. جو زندہ ہے دکھ رہے ہیں, جو مردہ ہے دکھ رہے نہیں. زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے, غیر ہیں تو جلا دیے گئے یا تو پانی میں بہا دیے گئے. جو مسلمان ہیں کہیں بھی رہے دنیا میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے, جو غیر ہیں ان کا معاملہ آپ جانتے ہیں. تو جب تک زندہ رہتا بندہ, نظر آتا, چلتا پھرتا بیٹھتا, اگرچہ بستر عدالت پر پڑا ہو مگر دیکھتا ہے, حصہ حرکت ہوتی ہے, ساری دنیا اس کو زندہ کہتی ہے. اور تو کہتا ہے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, پیر کٹے ہوئے, اس کا وجود بالکل دنیا میں دکھ رہا مگر پورے رگوں پیر میں جان نہیں ہے, حرکت نہیں ہے, حس نہیں ہے, پھر بھی تو کہتا ہے زندہ. ہمیں سمجھ میں آنے والی بات, ہمارے بندوں تم نہیں دیکھتے ہر 24 گھنٹے کے اندر تمہاری بیٹری جب لو ہوتی تو چارج کرتے نہیں کرتے, تمہیں موبائل کی طرف جا رہے ہو. اب وہ بچہ بولے گا میرے پاس موبائل نہیں ہے, میرا مطلب موبائل نہیں. ہم ہر 24 گھنٹے میں سوتے نہیں سوتے آپ لوگ, میں تو سوتا ہوا, آپ لوگ سوتے نہیں. کتنا بھی کام رہا تھوڑی دیر تو سو جائیں گے, سفر میں بھی رہیں گے تھوڑی دیر سو جائیں گے. 3 دن 3 رات کوئی بیدار نہیں, بیماری سے اگر نیند نہیں آتی وہ ایک الگ ہے. تو وہ کون سا بندہ ہے جو 3 دن 3 رات بالکل نہیں سوتا ہے بھائی؟ 2 دن اگر وہ بیدار رہا مکمل تو تیسرے دن اگر وہ اپنی بیٹری چارج نہیں کیا آٹومیٹکلی چارج ہونا شروع ہو جاتا. کہاں بیٹھا ہوا کہیں ہو, سڑک ہو, ٹرین ہو, بس ہو, کہیں بھی وہاں بیٹھے بیٹھے ہوئی.
اور یہ چارجر قدرت نے تم جہاں ہو نا پتہ ہی نہیں چلتا کب لگایا گیا ہے. ابھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے اگر میں 1 گھنٹہ بولوں گا نا تو کتنوں کی بیٹری یہاں چارج ہونا شروع ہو جائے گی. کیا اچھی مسجد ہے, خوبصورت مسجد ہے, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, اسی میں بیٹھے جنتی ہوا آ رہی ہے, مست. سونا نہیں چاہتا ہوں, کوئی بھی مسلمان سونا نہیں چاہتا, مگر اتنا سکون اور راحت جب ملتا نا آہستہ اس کے دل دماغ اور روح پر ایک قسم کا پردہ پڑتا, اسی غفلت کے پردے کا نام نیند ہے. آدمی سوتا ہے, تم غور کرو اپنے آپ میں, وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے آپ میں غور کرو, یہ چیز تم کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی. ہر انسان سوتا ہے, مسلم غیر مسلم کا فرق نہیں, ہر مرد, ہر عورت, ہر بچہ, ہر بوڑھا سوتا ہے. سونے سے کیا فائدہ؟ نہیں, سونے سے فائدہ یہ ہے کہ تم سچ پوچھو تو صحیح معنوں میں زندگی گزار سکتے. تم سوئے تو بھی زندہ ہو, بیدار رہے تو بھی زندہ ہو, مگر اس بیداری میں زندہ رہنے کے قابل زندگی میں کام کرنے والے صحیح معنوں میں کام اسی وقت کرتے ہیں جب صحیح معنوں میں وہ سوئے. جب وہ سوئیں گے چارجنگ ہوتی بیٹری, ایک نئی قسم کی ان کے اندر جان پیدا ہوتی, غفلت ختم ہوتی, جوش آتا, پھر کاروبار, بزنس, فلاں 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 تمام چیزیں معمولات انسانی بحال ہو جاتی. اور اگر وہ سوئے نہیں, قسم کھا لیا کچھ بھی ہو جائے 3 دن تک نہیں سوؤں گا, فرض کرو, تو دیکھو 3 دن کے بعد یا تو وہ دواخانے میں رہے گا, نہیں تو پھر قبرستان میں رہے گا. کیا بھی نقصان نہیں پہنچا, صرف نہیں سونے کی قسم کھا لیا. کیا مطلب؟ قدرت نے یہ نعمت رکھی ہے بندے کے لیے, بیداری بھی بندے کے لیے نعمت رکھی ہے, نیند بھی بیداری کے لیے نعمت بنا کے رکھ دی ہے. تو جب بندہ سوتا ہے تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں سونے والے کا حال مردے کی طرح ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ, پھٹتا ایسا, اپیج گر جاتا, آنکھ کھولو پھر اپیج بند ہو جاتا, اس کے سامنے کچھ بولو سنتا, کان ہے, اس کو کوئی چیز لے جا کر دکھاؤ دیکھتا, آنکھ ہے, آنکھ بند ہے, چلو آنکھ کھول کے دکھا دو, نہیں دیکھتا. کیوں نہیں؟ نہیں, اس کی ایک روح ہے. کون سی روح ہے؟ سلطانی. ہر انسان کے اندر 2 روح ہیں, ایک روح سلطانی ہے, ایک روح جسمانی یا حیوانی, دونوں بھی بولتے ہیں. تو جو روح حیوانی ہے, انسان جب سوتا ہے تو وہ روح حیوانی جو دماغ میں رہتی ہے آہستہ نکل کے چلی جاتی ہے. روح حیوانی یا روح جسمانی جس کا مقام دماغ ہے, دل, دماغ, اس کا وجود, اس کا مقام وہاں پر ہے. جب بندہ سوتا ہے آہستہ وہ نکل کے چلی جاتی ہے. وہ اتنی لطیف ہے, بازو میں کوئی بیٹھ کر دیکھنا بھی چاہے تو دیکھ نہیں سکتا. نکلی, چلی گئی, کہاں چلی گئی؟ عالم میں سیر کر گئی. تمہیں یہاں خواب دیکھ رہے ہیں, اور اسی موقع پر کسی نے آواز, او بھیا اٹھو لو. اتنی لطیف ہے وہ, کب اس کے اندر داخل میں پتہ ہی نہیں چلتا ہاں کیا ہے کیا ہے. ابھی اس کی روح نکلی, نکلتے وقت بھی کسی کو پتہ نہیں چلا, بلکہ سونے والے کو بھی پتہ نہیں چلا. خیر وہ تو سو گیا, جو زندہ اسے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اسے بھی نہیں معلوم کب نکلی. اور جیسے اسے ہاتھ لگایا یا کسی نے آواز دی فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. تو وہ روح جو عالم میں سیر کر رہی تھی کب اس میں داخل ہوئی, باز والے کو بھی نہیں معلوم, بیدار جو ہے اس کو بھی نہیں معلوم. یہ ہے روح جسمانی یا حیوانی, اس کو کہتے ہیں جو دماغ میں رہتی. ایک ہے روح سلطانی, سلطان بنا دیا گیا, اس کو حاکم بنا دیا گیا, وہ دل میں رکھا اللہ نے اسے. یہ روح سلطانی, وہ ہمیشہ دل میں رہتی, اس کا مقام, اس کا پیلس دل. یہ روح نکلتی کبھی, ان نکلی موت, ان نکلی اسی کا نام موت ہے. ان ہمیشہ رہتی ہے, یہ نکلتی ہے. کون؟ روح انسانی. جب وہ نکلتی ہے وہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں کب نکلی کہاں گئی, زندہ کو بھی نہیں معلوم, بیدار رہنے والے کو بھی نہیں معلوم, سونے والے کو بھی نہیں معلوم. وہ سیر کر رہی ہے, خوش نصیبی سے سیر کرتے کرتے مکہ مدینہ چلی گئی. اس موقع پر کسی دوست نے, چلے اٹھو یار جانا ہے, ارے یار دیکھ اٹھا, میں مکے میں تھا, خانے کعبہ کا طواف تو کر لیتا ہے. ارے یار میں مدینے میں تھا, حضور کے دربار میں کم از کم مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام یا نبی سلام علیہ میں پڑھتا لیتا تھا, اتنے جلدی کون اچھا خواب دیکھا تھا یار, آج تو یہاں ہے, تو یہیں پر, نہیں میں تو یہیں پر ہوں. الفاظ سب یہی ہوتے ہیں, مگر پھر وہ مانتا بھی ہے, ہاں ہاں برابر تو خواب دیکھ رہا ہوں کا. اسی روح انسانی جو چلی گئی ہے وہ دیکھ رہی ہے, وہ دیکھ رہی, احساس اس کو ہو رہا ہے, احساس اس کو ہو رہا ہے. تو گویا تقلب اس کا قائم ہے. وہ اگرچہ مدینے میں ہے, مکے میں ہے, امریکہ میں, جہاں بھی اس کی روح سیر کر رہی ہے, مگر اس کا کنیکشن اس سونے والے کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے, ایک آواز کو فوراً بیدار ہو جاتا. مردہ نہیں ہے, زندہ ہے, وہ مردہ نہیں ہو, زندہ ہے. یہ روح اس کے ساتھ جو روز ایسا نکلتی ہے اور جاتی آتی ہے, گویا روح اتنی لطیف ہے. جب یہ عام انسان کی روح اتنی لطیف ہے, شہداء کی روح, تب انسان کی روح ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی, چونکہ ہم دیکھ بھی نہیں رہے, داخل ہوتے ہوئے خارج ہوتے ہوئے مگر مان رہے. ایسے ہی وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, اے مسلمانوں تم جب روزانہ سوتے ہو تو تمہاری جو روح نکل رہی ہے روح انسانی, تم کو پتہ نہیں چل رہا کب گئی, کہاں گئی, کیا دیکھی, پھر کب آئی. اور اتنا اس کا کنیکٹ, اس کا کنیکشن ہے اس کا کہ بس وہ کہیں بھی رہے گی, تم صرف ایک آواز دو برابر ہوش میں آ گئے, بیدار ہو گئے. ایسے ہی اللہ والوں کی روح, چاہے وہ شہداء کی روح جنت میں ہوگی, آواز تم یہ کر دو کہ وہاں سے مت
तुम्हारी आवाज को सुनते रहे। फिर इतना लतीफ कनेक्शन होता है। ये आम मुसलमान अगर रूह के साथ बज़ाहिर नहीं है, आम मुसलमान है, उसकी रूह किसी और मकाम पर है, मगर कनेक्शन इतना गहरा लगा हुआ है, नतीजे में एक आवाज पर वो बेदार हो गया, उसके बाद वो आवाज को सुन भी रहा है, देख भी रहा है, बोल भी रहा है, क्यों उठाए मेरे को, जरा सा रुकना था, जोश में आ गया, गुस्से में आ गया वो। ये ज़ाहिरी बंदा जो थोड़ी देर के लिए रूह यूं गई यूं आई, जबकि उससे बड़ा मकाम रूह है, शुहदा है। वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जैसे तुम्हारे को तुम्हारी रूह निकली और गई, इसको तुम पता नहीं लगा सकते, तो फिर वो रूह जो तुम्हारे दिल में है उसको तुम समझते हो कि अब निकली, बहुत नाजुक हालत में है, देखो अब क्या होता। अल्लाह कादिर मुतलक मुर्दे के अंदर जिंदगी डाल देता है। अरे बच्चों फिर अल्लाह इनकी वालिदा की उम्र में बरकत अता फरमाए। और वो अभी बता रहे थे, हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह इनको सेहत कामिला शिफा आजिला अता फरमाए। उनकी वालिदा के हक में जो बेहतर है मालिक तो खूब जानता है, उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी तरह जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ बीमार परेशान है, अल्लाह साहब की बीमारी को शिफा से बदल दे, परेशानी को दूर फरमा दे। कहना ये है कि ये रूहानी जो है चीजें अगर हम समझते हैं, यहाँ से हम सही मानों में वलाकिन ला तशऊरून को समझने की कोशिश कर सकते हैं। कुरान ने 2 लफ्ज कहे, वो मुर्दा नहीं है, तुम उनको मुर्दा मत कहना। किनको? जो अल्लाह की राह में मारे गए। अल्लाह की राह में मारे गए ऐसे बहुत सारे हैं। बद्र में जितने मारे गए सब अल्लाह की राह में मारे गए, इसीलिए उनको शुहदाए बद्र कहते हैं। उहद में जितने मारे गए वो सब शुहदा हैं, इसीलिए उनको शुहदाए उहद कहते हैं। ऐसे इस्लामी जंगों में जहां जहां जितने मुसलमान अल्लाह की राह में मारे गए वो सब शुहदा हैं, सब जिंदा हैं। उन्हीं जिंदों में एक जिंदा का नाम इमाम हुसैन है। ये भी राह खुदा में मारे गए हैं। हक और बातिल का मुआमला था, हक के वास्ते इलाए कलिमतुल हक के लिए, अल्लाह के कलमे को, अल्लाह के इस्लाम को सरबुलंदी बख्शने के लिए उन्होंने अपनी जान जिंदगी की। आखिरी लम्हे तक उन्होंने परवाह नहीं की, अपनी जान को, जान अजीज को अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो गोया ये उन शहीदों के बारे में अल्लाह फरमाता है, अरे मुसलमानों सिर्फ बद्र वाले ही जिंदा नहीं, सिर्फ उहद वाले भी जिंदा नहीं, बल्कि करबला वाले भी जिंदा हैं। क्यों? अल्लाह की राह में मारे गए हैं। मुर्दा मत बोला उनको, उनके क्या मनाकिब हैं, क्या फजाइल हैं, क्या खुसूसियात हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तुमको सबसे पहले ब्रेक लगाया जा रहा, उनको मुर्दा मत कहना, बल्कि उनको जिंदा कहो। चलते चलते अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान से लड़ाई करते करते ऐ मुर्दे ऐसा जुमला कह दिया मिसाल समझाने के लिए, तो देखो वो जिंदा है ना, ये लफ्ज़ मुर्दा सुनने के बाद उसको मुर्दा बना देगा, हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, गाली देगा, क्या क्या करेगा। खाली मुर्दा बोलने से बंदा बंदे को जो जिंदा है अगर उसे मुर्दा कहते तो बहुत बड़ी गाली हो जाती। तुम कैसे हो, अल्लाह जिसे जिंदा कर रहा है उसे मुर्दा समझ रहे हो, तुम उसे मुर्दा बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा ईमान मुर्दा हो गया है। सोचना, अल्लाह हम सबको इस्लाम की दौलत अता फरमाए। वो जिंदा है। जब ये उम्मती हैं, बद्र वाले सारे शुहदा जिंदा हैं, उम्मती हैं। उहद वाले सारे सहाबा जितने भी शुहदाए होते हैं सब ये उम्मती हैं। और जितनी भी जंगों में सहाबा अल्लाह को प्यारे हो गए, ये सब के सब नबी नहीं, रसूल नहीं, उम्मती है। जब ये उम्मती हैं, कुरान उनको जिंदा कह रहा है, तो फिर वो जिस नबी की उम्मत में है वो नबी जिंदा कैसा हो, वो नबी मुर्दा कैसा हो सकता है? वो नबी यकीनन जिंदा, उसी नबी की जिंदगी से इनको हिस्सा मिला है, ये भी अल्लाह के राह में जिंदा बना दिए गए। लोग ये कहते हैं कुरान में वो कौन सी आयत है नबी के जिंदा होने की? अरे छोटे को देख के बड़े के बारे में हुक्म लगाया जाता है। किसी बच्चे को आप देखो, बड़ा शरीफ बच्चा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपकी अगर खिदमत कर रहा है, आपको सलाम कर रहा है, प्यार से मोहब्बत से बात कर रहा है, अंकल कहाँ जाना है, गुरु मैं अपनी गाड़ी पे वहां तक छोड़ रहा हूँ, जरा सी मोहब्बत की बातें सुनकर आपका दिल पसेज जाता है, वाह किसका बेटा है, बेटा ऐसा तो बाप यकीनन कोई दीनदार होगा, नेक होगा, मुसलमान होगा। उसकी माँ तुमने कभी नहीं देखा, मगर अंदाजा लगा इसकी माँ दीनदार मालूम होती है, अखलाक सिखाई है, तरबियत आप देखे नहीं, मगर बच्चे को देखकर, बच्चे के अंदाज को देखकर आपने उसकी माँ उसके बाप का पता लगा लिया किस तरह के लोग हैं ये। आपने दुआ देना शुरू कर दिया, अल्लाह तेरे बाप को सलामत रखे, तेरी माँ को सलामत रखे, जिंदगी दे। पता नहीं कितनी दुआएं दे रही है। कहाँ देखा आपने? ना माँ को देखा, ना बाप को, छोटे को देखा, बच्चे को देखा। बच्चे को देखकर बड़े का पता लगा लिया जाता है, छोटे को देखकर बड़े का पता लगा लिया जाता है, शागिर्द को देखकर उस्ताद का पता लगा लिया जाता है, और नबी को नहीं, उम्मती को देखकर नबी का पता लगा लिया जाता है। ये सारे शुहदा ये उम्मती हैं। इन उम्मतियों को देखने के बाद इनके नबी का पता चल जाता है। जब कुरान इनकी जिंदगी की बात कर रहा है, ये सारे करबला वाले, ये सारे बद्र वाले शुहदा जितने भी हैं ये सब जिंदा हैं। तो जिनके सदक़े में इनको जिंदगी मिली, बेशक वो नबी भी जिंदा है। मगर बंदो अपनी अक्ल पे, अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपनी आंख पे, अपनी सोच पे, अपनी फिक्र पे मत जाना। अक्ल कभी कभी धोखा दे दिया करती है, अपनी आंख पर तुम फैसला मत करना, आंख कभी कभी धोखा दे दिया करती है। हम ट्रेन में बैठे रहते हैं और उसके बाद बाजू वाले को हमने कहा यार क्या बात है, यहाँ की ट्रेन अजीब है यार, क्या हुआ यार, देख खिड़की से देख, यहाँ की झाड़ा पहाड़ा सब भाग लेते जाते पीछे।
میری بات سمجھ آئی؟ بس میں بیٹھے ہم لوگ, جا رہی ہے ہماری بس, چل رہی ہے ہماری ٹرین, مگر دکھتا کیسا ہے؟ ہم بیٹھے ہیں گاڑی میں, یہ جھاڑ پہاڑ آدمی ایسا بھاگ رہی ہے, ایسا محسوس ہوتا نہیں ہوتا؟ حالانکہ سچی بات ہے, کون بھی نہیں بھاگ رہا, بھاگ رہی ہماری گاڑی, مگر دل دماغ فیصلہ کرتے ہیں کہ گاڑی نہیں, بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہم اپنے ٹرین میں بیٹھے ہیں, سامنے والے پلیٹ فارم پر گاڑی اگر چلنا شروع کی, ہماری خبر شروع کی, بھیا نہیں آئے, بھیا نہیں آئے, گاڑی جانی, جلدی آؤ, حالانکہ گاڑی ہماری ٹھہری ہے, سامنے والی گاڑی دھوکہ ہو رہا ہمارے کو. ہم بھی جب دیکھتے غور سے دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں؟ پٹری دو چل رہی, کچھ دور جانے کے بعد دونوں مل کر ایک ہوتی ہے, خیبر شروع ہوتی, ارے وہاں سے دونوں ایک ہی ہے. یہ دکھنے میں ایسا ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا, گویا ہماری آنکھ بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتی. ذرا سے ادھر آ جاؤ, ذرا سے ادھر آ جاؤ, لوگ آ جائیں, بعد میں سب آ جائیں, اور ذرا سا آ جاؤ, اور تھوڑا سا ادھر آ جاؤ, حرکت کرو نا, حرکت, ذرا سے ادھر آ جاؤ, سامنے آ جاؤ, تھوڑا سا بعد میں پھر انشاءاللہ کریں گے, ذرا سامنے آ جاؤ. اللہ آپ کو مدینے کی بہار دے, زور سے آمین کہو, بغداد شریف کی بھی بہار ہے, زور سے آمین کہو. اللہ ان زندوں کے صدقے میں ہمیں بھی ظاہری باطنی زندگی نصیب فرمائے, آمین اللہم آمین. بات چل رہی تھی زندگی کی, تو نبی بھی زندہ ہوتے ہیں. قرآن نے یہاں پر اشارے کے ذریعے بتایا, کس کے بارے میں؟ نبیوں کے بارے میں, اور شہداء کے بارے میں واضح بتا دیا, ہر اللہ کی راہ میں مارا جانے والا زندہ ہے, اسے مردہ مت بولنا. دو لفظ قرآن نے کہہ کر ایک عقیدہ دے دیا. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے. اب اس پر اعتراض مت کرنا کہ مجھے تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی اگر زندہ ہیں, آپ لوگ نبی کو زندہ مانتے ہیں. سوچو یار, نبی زندہ تھے, جب تک نبی زندہ تھے, نبی زندہ تھے, نبی زندہ تھے, کیا کسی صحابی نے ان کو گنبد خضرا کے نیچے حضرت عائشہ کے کمرے میں دفنانے کی ہمت کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ زندہ تھے. جب وفات کر گئے, مر گئے, مسلمانوں نے ان کو لے جا کر دفنا دیا. تم کیسی بات کر رہی ہو یار؟ زندہ زندہ, کیا کبھی زندوں کو بھی دفنایا جاتا ہے؟ ذرا عقل سے کام کرو. عقل کے غلام نے عقل کی بات کی, اسے نہیں معلوم یہ عقیدہ ہے کر کے. اسے میں نے موٹی مثال دی مرغی کے انڈے کی, ابھی اسے نہیں معلوم. یہ عقل کا غلام ہے. ایمان کی شان یہ ہے والذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں, دیکھ کر ایمان نہیں لاتے. دیکھ کر مانے تو آنکھ پر ایمان لائے, سوچ کر ایمان لائے تو عقل پر ایمان لائے. خدا کی قدرت بے دیکھے کے ماننے کا نام ایمان ہے. سمجھ میں آئے تو بھی مانو, سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانو, جب جا کر ہی ایمان ہوگا. اور یہی تو فرق ہے غیر میں اور مسلمان میں. مسلمان اپنے خدا کے حکم پر ایمان رکھتا ہے, سمجھ میں آئے تو بھی, سمجھ میں نہ آئے تو بھی وہ ایمان رکھتا ہے. جبکہ غیر ایسا نہیں ہوتا, اس کے دماغ میں صرف اللہ کا حکم ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے. بہت پہلے کی بات ہے, ایک مرتبہ سفر میں تھا, ایک صاحب نے سوال کیا, حضرت یہ بتائیے آپ لوگ جب طہارت کو جاتے ہو پھر اس کے بعد آتے ہو, عام طور پر مسلمان لوگ کو ہاتھا پاؤں دھو لیتے نا, اسے کیا معلوم غیر مسلم تھا وہ, ہاتھا پاؤں دھو لیتے نا, یعنی اسے بولنا یہ چاہ رہا ہوں وضو کر لیتے نا. آپ لوگ جو وضو کرتے ہیں وہ بولنے نہیں آ رہا اسے, وہ ہاتھا پاؤں دھو لیتے نا. ہاں دھوتے, کئی کو دھوتے. سائنٹیفک وجہ بتاؤ, ہم ٹھیک ہے, ہم غیر مسلم ہیں, ہم لوگ کہیں بھی طہارت نہیں کرتے, پیشاب کرتے ہیں. لفظ پیشاب اس لیے بولو فارسی لفظ ہے, اور طہارت پیشاب کے بعد صاف کرنا پانی سے یا ڈھیلے سے, یہ طہارت ہے. طہارت مسلمان کرتا ہے, غیر نہیں کرتا. طہارت پاکی حاصل کرنا, پاکی حاصل پاکیزہ پیغمبر کے حکم پر مسلمان کرتا ہے. ہمارے پیغمبر نے اندر کی پاکی دے دی قلبے کے ذریعے, ظاہری پاکیزگی یوں دے دی وضو اور غسل کے ذریعے, تو مسلمان طہارت کرتا ہے. اس نے اپنی عقل کے مطابق سوال کیا, مجھے سمجھاؤ صاحب, تمہارے مذہب کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں میں بھی مسکرایا, اگر سمجھ میں آتی تو بھی میرا بھائی مسلمان بن جاتا. ہمارے مذہب کی بات سمجھ میں آئی تو بھی ماننا پڑتا, نہیں سمجھ میں آئی تو بھی ماننا پڑتا, جب جا کر مومن اور مسلمان بنتا. کلمے کا پہلا لفظ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. نہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں نہ محمد کو دیکھ رہے ہیں, جو اللہ کے رسول ہیں, مگر مان رہے ہیں دل سے. ہم دیکھ دیکھ کے ماننے والوں میں سے نہیں, ہم سن سن کے مان کے سننی بن رہے ہیں. اسلام کا کلمہ سمجھ میں آئے تو بھی, نہ سمجھ میں آئے تو بھی آپ ماننا. آپ سائنٹیفک وجہ بتائیں گے نا, سمجھ میں نہیں آئے گی, مگر تم کہتے ہو تو سنو اس کا جواب. آپ کہتے ہیں نا صاحب کہ ہم کو کوئی سائنٹیفک وجہ بتاؤ, اور اس نے کھل کر کہا دیکھو صاحب پیشاب کرنے کی جگہ پر پیشاب کی وجہ سے نجاست لگی رہتی, مسلمانوں کا طریقہ ہے. تم نے دھو لیا نا اس کو, جب دھو لیا تو پاکیزگی آ گئی, صفائی آ گئی. مجھے سمجھا رہا ہوں تو کچھ دیر کے لیے مجھے سمجھنا ضروری ہو گیا. تم جس حصے کو دھو رہے ہو بھائی پیشاب کے قطرے لگے ہوں گے, تم نے دھو لیا, چلو میرے بھی سمجھ میں آ گیا. وہ دھو لیے, سمجھ میں آ, یہ کہیں کو دھو لے بھائی, یہ ہاتھ دھو رہے, پھر اوپر سے پانی لے کر سر کو پوچھ لیتے, یہ کیا, یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. جس جگہ دھونا تھا وہ تو دھو لیے. کیا چہرے کو بھی نجاست لگتی ہے, ہاتھوں کو بھی نجاست لگی ہے, یہ سر میں جو آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں, پیروں کو جو دھو لیتے ہیں, یہ بھی کوئی نجاست لگی ہے. سائنٹیفک وجہ بتاؤ, سو باتوں کے بعد ہماری عقل میں آنے والی بات کرو. تو چونکہ وہ بے عقل کا
بے ایمان تھا وہ. دنیا میں عقل والے الگ ہوتے ہیں, بے عقل الگ ہوتے ہیں. قرآن نے لا تشعرون کہہ کر بے عقلوں کو داخل کیا اس نے. میں نے کہا دیکھو بھائی, پہلے ہمارے مذہب کا فارمولہ سمجھو آپ. ہمارے مذہب میں ایمان جس کو کہتے ہیں نا, اسلام اور ایمان, وہ دیکھ دیکھ کے ماننے کا نام نہیں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہمارے مذہب میں اس کو ایمان نہیں کہتے, تو دیکھ دیکھ کر مانے نہیں. تو پھر جو بیچارہ اندر رہے گا مسلمان بن ہی نہیں سکتا. جو بیچارہ بہرا ہے سنا ہی نہیں تو مسلمان کیسے بنے گا؟ یہ نہیں. ہمارے مذہب میں جو ایمان ہے نا, بن دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے. صرف اتنی بات پر ہم کو ہمارے نبی نے کہا تم اس طرح, میں جیسا وضو کر رہا ہوں ہاتھ ایسا دھونا, کلی ایسا کرنا, ناک میں پانی ایسا چڑھانا, اور سر کا مسا ایسا کرنا, چہرہ ایسا دھونا, پیر ایسا دھونا. ہمارے نبی نے کہا بس ختم. ہم نبی کی بات پر ایمان لاتے ہیں, عقل کی بات پر ایمان نہیں لاتے. ہم نبی کے غلام ہیں, عقل کے غلام نہیں ہیں. یہاں عقل نہیں چلتی, یہاں بات اللہ کی, اللہ کے رسول کی چلتی ہے. بس اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا, مان لیتے ہیں. یہی بات ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ میں سمجھایا گیا, مسلمانوں تم ان شہداء کو غور کرو گے, دیکھو گے, ان کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, پیر کٹا ہوا, دیکھ کر تمہاری عقل یقین کے ساتھ کہتی ہے مردہ ہے, مگر مردہ کہنا نہیں بلکہ زندہ کہنا. ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. زندگی اور موت پر ایک مقام پر مناظرہ چل رہا تھا. امام حسین کے بارے میں نہیں, امام حسین کے جد کریم امام الانبیاء قائد الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اور جو مناظرہ جو ڈبیٹ چل رہی تھی وہ غیروں کے درمیان نہیں, ادھر بھی مناظر مسلمان, ادھر بھی مناظر مسلمان, دونوں کے دونوں مسلمان. یہ بھی قرآن سے دلیل پکڑ رہا ہے, یہ بھی قرآن ہی سے دلیل لے کر آ رہا ہے. مناظرہ ہوا, مجمع عام تھا. اس بڑے مناظرے میں ایک طرف سنی مناظر تھا, دوسری طرف دوسرا مناظر تھا, اور دونوں میں عقیدہ کا فرق یہ تھا, یہ سنی مناظر کہتا تھا نبی زندہ ہیں. جب شہید زندہ تو پھر شہادت کے صدقے میں نہیں, نبوت کے صدقے میں شہادت ملی. نبی کے زندگی میں اس کو زندگی ملی ہے. کیا تم نہیں دیکھتے ہو, آپ اور ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا جب بھی قبرستان جاؤ تو سلام کرو. صحیح ہے, کچھ بولنا پڑے گا. السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم کو سلام. سوچو ذرا, کیا کہیں مردے کو سلام کیا جاتا ہے؟ ارے مردہ تو چھوڑو, سونے والے کو بھی سلام نہیں کرتے. سن رہا نہیں بھائی, اسے کیا سلام کرنا بولتے. سننے والے کو حالانکہ سنتا ہے مگر ابھی نہیں سن رہا. میرے بھائی مولانا عتیق الرحمان اس وقت مسجد رضا مصطفیٰ میں, السلام علیکم میں بولوں گا نہیں بولوں گا, کیوں؟ خیر حاضر ہے. سلام کرنے کے لیے حاضر ہونا, موجود ہونا بھی ضروری, سننا بھی ضروری, اور بیدار رہنا بھی ضروری. دنیا میں ایسے ہی کو سلام کیا جاتا ہے, نہیں تو سلام بھیجایا جاتا ہے. ساری دنیا میں ساری امت سلام پڑھ رہی, زندہ نبی کو سنا رہی ہوں. آپ کو بعد میں بات کرو, پہلے مجھے یہ بولو قبرستان میں آپ سلام کیوں کرتے ہیں؟ آپ وہ تو پورے کے پورے مردے ہیں بھائی, آپ تو زندہ ہیں نا. وہ نبی کی زندگی کی, شہداء کی زندگی کی بات میں کرو. پہلے یہ دیکھو تم سلام کس کو کر رہے بھائی, جس کو تم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, تم کو یقین نہیں مردہ ہے, تم سوچ رہے ہیں. تم نے تو نبی کے بارے میں سوال کیا تھا, صحابہ نے زندہ نبی کو کیسے دفنایا؟ آپ یہ زندہ بول رہے ہیں, مردہ بول رہے ہیں. اور اگر مردہ ہے تو سلام کیسا؟ سلام کرے تو زندہ ہے یہ, اور اگر زندہ ہے تو دفنا کیسا؟ ذرا میری باتیں ذرا بھاری پڑنا چاہیے. یہ مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ جب یہ مردہ ہے جبھی تو آپ دفنائے ہیں, جب مردہ ہے دفنائے ہیں, معلوم ہے آپ کو. پھر زندہ جو مردے کو سلام کرتا ہے وہ بھلا کیسا عقل مند آدمی ہے؟ مردے کو سلام نہیں کیا جاتا مگر تم کر رہے ہو, تمہارے پیغمبر کا حکم ہے, کیوں سلام کر رہے ہو؟ نہیں بظاہر مردہ نہیں, ہم بولنے میں سمجھنے میں مردہ بولے, مردہ نہیں. اگر مردہ ہوتا نبی یہی سلام سکھاتے, السلام علیکم یا اہل الاموات, اے مردوں تم کو سلام. نبی نے مردہ کا لفظ نہیں سکھایا, نبی نے کہا اے قبر والو سلام. قبر میں ہونا اور ہے, مردہ ہونا اور ہے. انڈے میں ہونا اور ہے, انڈے کے باہر ہونا اور ہے. ہم نے انڈے کو دیکھا, ممکن اس کے اندر سردی ہو, ممکن اس کے اندر بچہ ہو جو ابھی نکلنے والا ہو. تو مومن اللہ کی قدرت سے اگر ایمان اس کے اندر ہے تو اس کے اندر بھی ایک قسم کی حیات ہوتی ہے. اور اگر وہ مردہ ہے تو فرشتے کس سے سوال کریں؟ یہ اور اس طرح کے دلائل بہت سارے ہیں. میں یہ بات جو عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ مناظر سنی ادھر بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا مناظر ادھر بیٹھا ہوا تھا. بات چل رہی تھی, یہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی زندہ ہیں, دوسرا مناظر کہہ رہا تھا مردہ ہیں, ان کا انتقال ہو گیا, مر گئے, اسی لیے ان کو مسلمانوں نے دفنایا. اور اگر وہ زندہ ہوتے تو دفناتے کیوں؟ انہوں نے ایک ہی سوال کیا, امام حسین زندہ مردہ. سوچ پڑ جاؤ, سوچو مت. آپ کو 15 دن کا ٹائم دیتا ہوں, پڑھو, مطالعہ کرو, علماء سے مشورہ کرو تمہاری برادری سے, اس کے بعد آ کے بولو حسین زندہ مردہ. سوچ کے آ کر بولنا, مطالعہ کر کے آ کے بولنا. سوچ میں پڑ گیا مردہ. سن لیا بھائی آپ لوگوں نے, سب نے سن لیا.
اب اس کا مطلب تم بیان کرو جو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو راہ خدا میں مارے گئے ان کو مردہ نہیں کہنا، اور تم نے مردہ کہہ دیا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں. آپ مناظر بن کر آئے، عالم دین بن کر آئے اور کہتے ہیں وہ زندہ نہیں مردہ. آپ کی بولی میں آپ نے جو کہا آپ اپنے ایمان کے بارے میں سوچ کے بتائیے، آیا آپ مسلمان ہیں؟ قرآن کا کھلا کھلا آپ نے انکار کیا، سوچ میں پڑتے ہو. جب دیکھا کہ ادھر دوسری باتیں کرنا بیکار ہے، پبلک سے انہوں نے بات کی. دیکھو بھائی ان کو سمجھانا بیکار ہے، قرآن لے کر شیطان بھی آ سکتا ہے. کیا شیطان کے پاس قرآن کا علم نہیں تھا؟ اتنا بڑا وہ معلم تھا، کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ دنیا میں بڑے علم والے پیدا ہوئے ہیں، علم ہونا بڑی بات نہیں، علم کا ایمان کے ساتھ ہونا بڑی بات ہے. بے ایمان کو علم مفید نہیں ہوتا، ایمان کے بعد ہی اس کے اندر ذرہ برابر بھی علم رہا تو اس میں وزن پیدا ہوتا ہے. دیکھو انہوں نے پبلک سے سوال کیا، یہ سارے جتنے افراد بیٹھے ہیں زندہ ہیں یا مردہ؟ سب نے کہا زندہ. یہی سوال مناظر سے کریں گے، بولو صاحب تم زندہ ہو کیا مردہ؟ اب قرآنی دلائل احادیث وغیرہ کو سمجھانے کے بجائے پبلک کو بھی سمجھانا ہے، مناظر کو بھی سمجھانا ہے، تو انہوں نے معقولات کا سہارا لیا. بولو اے مناظر تم زندہ ہو کیا مردہ؟ اس نے کہا جی میں زندہ ہوں. ہمارے سنی مناظر نے کہا شرم نہیں آتی زندہ بولتے ہیں؟ کیوں؟ میں زندہ ہوں، ابھی تو بات کروں. اچھا یہ بتا تیرا خدا زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا زندہ. شرم نہیں آتی؟ خدا کو بھی زندہ کہتا، اپنے آپ کو بھی زندہ کہتا. یہ تو شرک فی الحیات ہو گیا، شرک ہو گیا. تو بندہ ہو کر خدا کی برابری کر رہا ہے، تیرا خدا بھی زندہ اور تو بھی زندہ. لا حول ولا قوت. نہیں صاحب غلطی ہو گئی، میں جلدی میں بولا میں مردہ. پلٹ لیا اس نے، نہیں میں مردہ. پبلک سے انہوں نے کیا، دیکھو بھائی مردہ ہے، اقرار کر رہا. تو ہمارے ہندوستان کے قانون کے مطابق مردے کو اسٹیج پہ رہنا چاہیے، جلدی تیاری کرو. تو پھر سوچ میں پڑ گیا نہیں میں مردہ نہیں. تو پھر ہے کیا بھائی، تو وہ تو بول. نہیں صاحب میرا خدا بھی زندہ، میں بھی زندہ، مگر خدا ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ. اس کی زندگی ابدی دائمی سرمدی، ذاتی زندگی اس کی، اسے کسی نے عطا نہیں کی. اور میری زندگی فانی زندگی مجھے میرے خدا نے عطا کی ہے. میری جو زندگی عطائی زندگی، خدا کی جو زندگی ذاتی زندگی، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں جب سے. نبیوں کی، رسولوں کی، شہیدوں کی، ولیوں کی زندگی ذاتی زندگی نہیں، وہ خدا کی عطا سے زندہ ہے اور خدا خود سے زندہ ہے. اے مسلمانوں تم سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، جو سمجھ میں آتا ہے اسے سمجھو، اور جو ایمانیات اور اسلامیات کی باتیں ہیں، ایمان اور اسلام کی جہاں تک بات آئے گی وہاں تم چپ چاپ اپنے سر کو جھکا دو. یہ بتا دینا میرے مالک میری عقل چھوٹی ہے، تیری بات بہت بڑی ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، تیری صفات بہت بڑی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود میں تیری بات پر ایمان رکھتا ہوں، میرے مالک تو گواہ رہنا. یہ ادا رب کو بڑی پسند آتی ہے. میرا بندہ عقل پر نہیں گیا، میری قدرت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ ہم تمام کو سارے زندہ نبیوں رسولوں ولیوں کی زندگی سے زندگی عطا فرمائے. ان کے صدقے میں ہم تمام کو ظاہری باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے، ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے. مالک و مولا کبھی ہماری زبان سے اس طرح کی کوئی بات ہمارے بھائیوں سے یا ہم سے تیرے نبیوں رسولوں ولیوں قرآن کی شان میں تیری ذات اور صفات میں کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی جو ہمارے علم سے باہر تھی، لا علمی میں غفلت میں کوئی بے ادبی والی بات نکل گئی، ہم ان تمام باتوں سے توبہ کرتے ہیں. ہمیں معاف فرما، صحیح علم عطا فرما، صحیح عمل عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما. زور سے آمین بولیے. برائیوں سے بچا، تمام مسلمانوں کے ایمان عقیدے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام کو آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. زندہ رسول کے صدقے میں ہمیں زندگی نصیب فرما. سارے زندہ شہداء کے صدقے میں ہم تمام کو باطنی زندگی نصیب فرما، روحانی زندگی نصیب فرما. پاکیزہ رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور اس میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہم ان برکت والے پیسوں سے تیرے گھر کا طواف کر سکیں، تیرے حبیب کے دربار میں حاضری دے سکیں اور تیری راہ میں خیرات کر سکیں. ہم جہاں تک دنیا میں زندگی گزارے سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. مسجد تو ہم نے بنا لی ہے مالک، جیسے یہ خوبصورت مسجد ہم نے بنا لی ہے ایسے ہی ہمارے باطن کو بھی خوبصورت بنا، مسجدوں کو سجدے سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ظاہری باطنی جتنی بھی بیماریاں پریشانیاں ہیں سب کو رفع دفع فرما دے. اب تک کی زندگی میں سارے پچھلے سالوں سے لے کر ابھی تک ہماری زندگی میں جتنے بھی جانے انجانے گناہ اور پاپ اور لفظیں ہوئی ہیں تمام کو معاف فرما. اس سال کی بلکہ آنے والے سالوں کی ہر طرح کی رحمتیں برکتیں نعمتیں سرفراز فرما. ہم تمام کو بن مانگے کے وہ عطا فرما جس میں ہمارا دنیا میں بھی بھلا ہو آخرت میں بھی بھلا ہو. سب سے بڑی دعا یہی ہے مالک و مولا ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ایمان کے ساتھ حسن عمل کی دولت نصیب فرما. مرتے دم ہم سب کی زبانوں پر کلمہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل کی گہرائی سے زور سے محمد رسول اللہ. یہ سب کی مسجد کا ذرہ ذرہ گواہ ہو جائے، اس لیے آپ اس کو بھی گواہ بنائیے ہم کلمے والے ہیں. لا
وسلم. آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.